خواتین کی نماز کا جو مسئلہ ہے وہ دراصل اجماعی مسئلہ ہے۔ اس پر امت کا اجماع ہے کہ عورتوں نے سمیٹ کر نماز پڑھنا ہے۔ ایک حدیث میں تو یہ ہے، صریح حدیث میں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھا کرو جیسا کہ آپ مجھے دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ سبق دیا، جیسا کہ میں نماز پڑھتا ہوں مجھے دیکھ کر تم بھی اسی طرح نماز پڑھا کرو۔ یہ امت کے لیے ایک پیغام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور حضور کا اتباع واجب ہے، لازمی ہے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مواقع پر اس طرح کے امت کو اتباع کرنے کا حکم جو دیا ہے، خذوا عنی مناسککم، حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حج کے احکام مجھ سے سیکھو۔ حالانکہ عورتوں کا جو حج ہے اس میں احرام کا مردوں کی طرح احرام نہیں ہے، اور اسی طرح وہ زور سے تلبیہ نہیں پڑتی ہے، اور سعی بین صفا والمروہ یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، اور رمل نہیں ہے طواف کے دوران۔ اس طرح کے بہت سے احکام ہیں، حالانکہ حضور نے حکم دیا ہے خذوا عنی مناسککم، حج کے مناسک مجھ سے سیکھو۔ پھر بھی اس پر امت کا اجماع ہے کہ خواتین نے تلبیہ آہستہ پڑھنا ہے، سعی بین صفا اور مروہ نہیں ہے ان کے لیے، رمل نہیں ہے ان کے لیے، احرام نہیں ہے، وہی کپڑے ہیں ان کے لیے۔ تو اس طرح کے جو احکامات ہیں یہ اجماعی ہے، امت کا اجماع ہے اس میں۔ تو یہ جو خواتین کا نماز ہے تو یہ بھی ایک اجماع ہے، جو چاروں امام ہیں، ان کے علاوہ جو متقدمین جو اسلاف ہیں ان سب کی یہی رائے ہے کہ خواتین کی جو نماز ہے وہ مردوں سے الگ ہے، حرکات میں، سجدہ میں، یعنی ہاتھ اٹھانے میں، ہم تو ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں کے لون تک، اور عورتوں نے ہاتھ اٹھانا ہے کندھوں کے برابری تک، اور اسی طرح عورتوں نے رکوع میں زیادہ جھکنا نہیں ہے، سمیٹ کر پڑھنا ہے، اور سجدوں میں عورتوں نے زیادہ جھکنا ہے، سمیٹ کر سجدے کی تلقین ہے۔ اور اسی طرح دو سجدوں کے جو سجدے کے دوران عورتوں نے اپنے بطن کو، پیٹ کو فخذین کے ساتھ ملانا ہے۔ یہ جو عورتوں کی نماز ہے اس میں دراصل عورتوں کی، خواتین کی نماز میں حیا کا عنصر کا جھلکنا چاہیے، کہ یہ اسلاف سے یہی ثابت ہے، اور اس پر سب امت متفق ہے، اتفاق ہے اس پر۔